کشمیریوں کو بچہ بچہ تمہیں کاٹے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، بچہ بچہ تمہاری ٹانگیں توڑے گا اور یہ ریاست جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی، بچہ بچہ تمہیں جوتے مارے گا اور یہ ریاست جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ نعرے ہونے چاہیے۔ اب کٹ مرے گا کیوں ان بغیرتوں کے لیے؟ کون کٹ مرے؟ کیوں کٹ مرے؟ ان کی جو ہے وہ ٹھوٹھا کے لیے، ان کی وزارتوں کے لیے، ان کے جعلی جلسوں کے لیے کروڑوں روپے لگا کے پنڈی سے لوگ لا کے، لاہور سے لا کے، پورے آزاد کشمیر سے اکٹھے کر کے 10,000 20,000 اور جو ہے وہ وہاں کنجروں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر۔ تمہارا کشمیر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ جس لیڈر کو تم پروموٹ کر رہے ہو، یہ جو ابھی پی ٹی آئی والوں نے اپنا وہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا وزیر اعظم بنے گا، وہ ادھر راولا کوٹ کی کسی سائڈ کا، وہ کشمیر ہی پہلی دفعہ آیا، وہ تعلق ہی نہیں ان کا بھائی، وہ پاکستان کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی ہے، وہ وہاں کا شہری ہے۔ اب جو ہے وہ پچھلی جو اپنی وہ ہے وہ لے کے جی باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ بنا کے اور شناختی کارڈ بنا کے الیکشن لڑنے آ جاتے ہیں اور پھر اپنی دولت کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو فتح کرتے ہیں، اور مقصد ایک ہی ہے، لوگوں کو اسلام آباد کا فرمانبردار رکھنا، مطیع رکھنا، اور ہمارے جو سیاسی سماجی مذہبی مبلغین ہیں وہ لوگوں کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آج صبح ایک فیس بک پہ پوسٹ کی کہ 1928 میں برطانیہ سے ایک وفد آیا متحدہ ہندوستان، جو انگریزوں کے قبضے میں تھا 1928 میں۔ یہ مطالعہ پاکستان جن بچوں نے پڑھا ہے ان سب نے پڑھا۔ سائمن کمیشن رپورٹ جو ہے اس پہ ایک سوال بھی آتا ہے میٹرک کے امتحان میں 20 نمبر کا، تو سائمن کمیشن ہم نے بھی رٹی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ سائمن کمیشن آیا یہاں پر، اس میں 7 بندے تھے سر جان سائمن کی قیادت میں، اور وہ آئے جی ہم آپ کو ہندوستان کے لوگوں کو کچھ اور حقوق دینا چاہتے ہیں، کچھ اصلاحات، ہم آئینی اصلاحات کریں گے، اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے ملیں گے۔ نہرو نے اس کا بائیکاٹ کیا، گاندھی نے اس کا بائیکاٹ کیا، جناح نے اس کا بائیکاٹ کیا، تمام پاپولر لیڈرشپ جو تھی اس نے ان کا بائیکاٹ کیا۔ اور کیا کس نقطے پہ بائیکاٹ کیا؟ کہ اس وفد میں کوئی ہندوستانی شامل نہیں ہے، ہماری قسمت کا فیصلہ، ہمارے مستقبل کا فیصلہ انگریز کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہماری قومی غیرت ہندوستانیوں کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ الفاظ تھے قائد اعظم کے بھی، محمد علی جناح کے اور گاندھی کے اور نہرو کے بھی، کہ یہ ہماری قومی غیرت پر تماچا ہے کہ ہمیں حقوق دینے کے لیے انگلستان سے گورے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، یہ ہم تمہیں دیں گے۔ ہم گوروں سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ حقوق دینے والے کون ہیں، انہیں کس نے مالک بنایا؟ اور پھر جو ہے وہ ہڑتالیں ہوئی، وہ 1 سال رہا یہاں پہ کمیشن، وہ جہاں پہ جاتا اس احتجاج سے استقبال ہوتا۔ لاہور میں ایک لیڈر جو تھے آزادی پسند لیڈر لالا لاجپت رائے، وہ جو ہے وہ اس لاٹھی چارج میں زخمی ہوئے، وہ فوت ہو گئے۔ سائمن کمیشن کو ہندوستانیوں نے ریجیکٹ کیا، جگہ جگہ پہ ریجیکٹ کیا، اور اس وقت بے شمار ہندوستانی لیڈر، مولوی، سیاسی سماجی رہنما اسی طرح جو موقع کی تاڑ میں ہوتے ہیں، جو چور اور مفاد پرست ہوتا ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، مجھے موقع ملے تو میں کہیں درمیان سے جو ہے وہ چاہے قوم بک جائے، چاہے ملک بک جائے، چاہے ماں باپ بچے بھی بک جائیں، لیکن میں اپنا فائدہ اٹھاؤں۔ وہ لوگوں کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں ان سے ملو انگریزوں سے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کل پرسوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ ہے، جس گنڈا پور ہمارا مہمان تھا تو اس کے اوپر جوتا اچھالا گیا، یہ کشمیریوں کی روایت نہیں ہے۔ اب برا لگے گا لوگوں کو اگر میں بتاؤں کہ کشمیریوں کی روایت کیا ہے۔ گزشتہ 500 سال سے، پہلے مغلوں کے دربار میں، پھر انگریزوں کے دربار میں، پھر سکھوں کے دربار میں، پھر افغانوں کے دربار میں، اور 47 میں پوری ریاست ہی توڑ دی، آدھے دلی کے دربار میں، آدھے اسلام آباد کے دربار میں۔ روایت تو ان کی یہ ہے، یہ بے غیرتی ہماری روایت ہے۔ یہ اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کے پاؤں پر کلہاڑی چلانا، اپنی نسلوں کا سودا لگانا، 500 سال سے یہ ہماری روایت ہے۔ اور یہ مبلغین جو ہیں، جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، یہ اس روایت کے امین ہیں۔
ہماری بغیرتی نہیں جانی چاہیے، ہماری قوم فروشی نہیں جانی چاہیے، ہماری سودے بازی کی عادت جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے، بچوں کو بیچنا فروخت کرنا نہیں جانا چاہیے، اپنے منرلز، اپنے دریا، اپنے جنگلات، اپنے ٹیکس، اپنے بینک، اپنا زر مبادلہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، دہلی اور اسلام آباد کے پاس جانا چاہیے۔ بغیر تو تمہاری روایت یہ ہے جس کا تم درس دے رہے ہو لوگوں کو کہ صلاح الدین، اور وہ کون ہے گنڈا پور؟ اس کی شکل دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں، اس کی حرکتیں دیکھیں، اس کا سٹائل دیکھیں، وہ کوئی سیاستدان تو لگتا ہی نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا گلی کا گنڈا لگتا ہے۔ 100 گنڈے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، بندوقیں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، کس بات سے خطرہ ہے تمہیں؟ کون تمہیں مارے گا؟ خطرہ تو ہمیں ہونا چاہیے جو ہم دن رات ان غاصبوں کو، قابضوں کو للکارتے ہیں۔ ہمارے پاس کبھی سوٹی بھی دیکھی ہے؟ 4 بندوقیں لے کے اپنے محلے میں پھر رہے ہیں، اپنے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے باڈی گارڈ ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی حفاظت والا معاملہ نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، بدماشی۔ کہ بدماشی کے زور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس تھانے ہیں، ہمارے پاس کچہریاں ہیں، ہم تمہیں مقدمے میں پھنسا دیں گے، ہم تمہاری زمین کے اوپر کیس لگوا دیں گے۔ یہی کام ہے ان کے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، حلف لیں اپنے ضمیر سے کہ کیا ان کے کام نہیں ہے؟ یہ 50 سال سے، 60 سال سے لوگ عدالتوں میں خوار ہو رہے ہیں۔ جائیں ذرا کسی کچہری میں صبح سویرے دیکھیں، ہمارے جو بوڑھے جن کو گھروں میں ہونا چاہیے، جن کو ریاست کو پینشن دینی چاہیے، جن کی دیکھ بھال کے لیے اولڈ ہاؤسز ہونے چاہیے، جن کو جو ہے وہ ادویات ملنی چاہیے، سینئر سٹیزن جو ہے اس کا پوری دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں اس کا اتنا احترام ہے، اتنا احترام ہے، اس کے لیے لائن نہیں ہے۔ پورے یورپ میں، پورے برطانیہ میں، پورے امریکہ میں کوئی سینئر سٹیزن جس کی 60 سال سے اوپر عمر ہے وہ لائن میں کھڑا نہیں ہوگا، چاہے جتنی مرضی لائن ہو، اس کو پہلے سرو کیا جائے گا، اس کو آگے لایا جائے گا۔ 60 سال کی عمر کو پہنچتے ہی ریاستیں ذمہ داری لے لیتی ہیں کہ اب یہ آدمی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ چاہے نوکر ہو چاہے نہ نوکر ہو، ساری زندگی کچھ نہ کیا ہو، اس کی پینشن ہوتی ہے۔ ہمارے بوڑھے، ہمارے جو انگلینڈ میں، یورپ میں جو ہمارے بوڑھے، ہماری بوڑھیاں، ہماری مائیں بہنیں بوڑھی ہو کے آئی ہیں، یہاں بیٹھ کے 1.5-2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پینشن لے رہی ہیں۔ آپ کچہری میں جائیں، بوڑھے کھوڑیاں پکڑی ہوئی، اور وہاں تاریخوں کے چکر میں جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو پیادہ، جو 5ویں سکیل کا، جو 4تھے سکیل کا کلرک ہوتا ہے، اتنا ذلیل وہ لوگوں کو کرتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ تھانے میں چلے جائیں، FIR کٹوا کے دکھا دیں، بچہ قتل ہو جائے FIR نہیں کاٹتے ہیں۔ انہیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، پیسے لے آئیں، کاغذ لے آئیں، پنسلیں لے آئیں، گاڑی لے آئیں، ہم موقع دیکھنے چلیں گے۔ یہ کون سی ریاست ہے اور کون سا نظام ہے؟ اس نظام کا تسلسل اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر خدائی حافظ۔ اگر یہی نظام ہمیں جو ہے وہ آگے بھی لے کے جانا ہے تو ان چوروں ڈاکوں کو اپنا ووٹ ضرور دیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن ہیں، آپ ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، ان کو کھانے